الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 9 مارچ 2022 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں بستی کھڑکی تحصیل کوٹدو ضلع مظفر گڑھ میں شاعر اسلام میرے محترم قابل احترام حضرت مولانا ضیاء الرحمن البازی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میں جب یہاں آیا میں نے ماشاءاللہ ان حضرات علماء کرام کی کارگزاری سنی، مدرسے کی بات دیکھی، ان کی جمعیت علماء اسلام سے محبت دیکھی، اللہ جانتے ہیں میرا دل خوش ہوا ہے۔ بس میری ایک عادت اور مجبوری ہے کہ میں رات کو لیٹ آور بیان نہیں کر سکتا، یہ میں بالجبر ان سے یہی ٹائم لیا ہے، ورنہ ان حضرات کا پکا پروگرام تو مجھے 10 بجے کے بعد بٹھائیں۔ بس میری ایک ایسے سمجھیں کچھ بھی کہہ دیں، ایک فطرت ہے، لیٹ آور مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی، اور اس میں 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ صبح نماز میں نے بھی پڑھنی، اور دوسری وجہ صبح نماز آپ نے بھی پڑھنی۔ یہ ساری میری گردن پر ہوں گے جو میں ان کو پھر اتنے ٹائم بٹھائے رکھوں اور یہ کروں، ایک مستحب کی خاطر ہم جو ہے نا فرض کا وہ کریں۔ تو اس لیے میں شروع میں بیان کرتا ہوں، جو حضرات تشریف لائیں اللہ ان کو بھلا کرے، جو نہیں تشریف لائے اللہ ان کا بھلا کرے۔ ہم نے مجمع کو زیادہ دیکھ کے بیان بڑھانا نہیں ہے، مجمع کو کم دیکھ کے بیان گھٹانا نہیں ہے۔ بس میں ایک بات کرتا ہوں کھلی کھلی۔ ہمارا آج کا یہاں پروگرام ہے علماء دیوبند کی عظمت اور علماء دیوبند کے حوالے سے۔ میں آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کر رہا ہوں علماء دیوبند کو سمجھانے کے لیے کہ دیوبندیت کیا ہے۔ یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں ہے۔ تو دیوبندیت ہے کیا؟ تو 4 کام ہیں۔ بھائی اس کا ایکو میں ڈبلنگ بند کریں، ایک آواز ہو۔ 4 کام ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے دین کا اترنا، ایک ہے دین کا لکھوانا، ایک ہے دین کا پھیلانا، اور ایک ہے اصلی دین کا پہنچانا۔ 4 کام ہیں: تنزیل دین، تکمیل دین، تدوین دین، اور تمکین دین، اور تطہیر دین۔ 4 کو 5 کر لیں، 4-5 میں منحصر ہے۔ مثلا تنزیل دین یہ میرے اللہ نے کیا ہے، دین اتارا ہے۔ اور تکمیل دین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے، حضور پاک نے مکمل کیا۔ اور تمکین دین، دین کی مضبوطی، یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے کیا۔ اور تدوین دین، دین کو لکھوانا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا۔ یہ 4 باتیں۔ تو علماء دیوبند جو ہیں ان نے نہ دین اتارا ہے، نہ دین کو مکمل کیا ہے، نہ صحابہ کی طرح انہوں نے کام کیا ہے، نہ امام حنیفہ کی طرح لکھوایا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ بھائی انہوں نے تطہیر دین کی ہے کہ اصلی شکل میں دین امت تک پہنچایا ہے۔ جو امانت اللہ نے حضور کو دی، حضور نے صحابہ کو دی، صحابہ نے اپنے شاگرد امام صاحب کو دی۔ امام صاحب والی امانت جب بر صغیر میں آئی، یہ بر صغیر پاک و ہند میں آئی، تو یہاں 2 کام ہوئے اس امانت دین کے ساتھ۔ کچھ نے اس امانت کو گھٹا دیا، کچھ نے بڑھا دیا۔ جسے گھٹایا اسے کہتے ہیں الہاد کا فتنہ، جو بڑھائے اسے کہتے ہیں بدعات کا فتنہ۔ علماء دیوبند نے کہا نہ ہم الہاد والے ہیں نہ ہم بدعات والے ہیں، ہم اصلی دین کی شکل میں اہل سنت والجماعت والے، اصلی سے اصلی اور حقیقی دین پھیلانے والے ہیں۔ ہر مسئلے پر علماء دیوبند اصلی دین سناتے ہیں۔ یہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ اصلی دین کی تعبیر، تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، کچھ بھی کہہ دیں، یہ اصلی دین سناتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں علماء دیوبند نے تقریر کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، وعظ و نصیحت کے ساتھ، تذکیر اور تصوف کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ
خانقاہی نظام کے ساتھ، سیاست اسلامیہ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، مدارس اور مساجد قائم کر کے امت تک اصلی دین پہنچایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ علماء دیوبند نے مکمل دین کو سنبھالا ہے، مکمل دین کو، ادھورے دین کو نہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے، کوئی ایک عمل نہیں ہے، کوئی ایک عنوان نہیں ہے، تمام دین ہمارا عنوان ہے۔ آپ جس طرح دین پر چلنا چاہتے ہیں، آپ کا مزاج نرم ہے تو نرم یہاں میدان موجود ہے، آپ کا مزاج گرم ہے، آپ کے لیے گرم میدان موجود ہے، آپ مدرس تدریس کی شکل میں چلنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے تدریسی میدان موجود ہے، اور اگر آپ خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے ہیں، آپ کے لیے خانقاہ موجود ہے، درسگاہ موجود ہے، مسجد و مصلی موجود ہے، اور اگر آپ اسلامی سیاست میں ریاست اسلامی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سیاست اسلامیہ بھی موجود ہے۔ یہ سارا علماء دیوبند نے دین سنبھالا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، علماء دیوبند کوئی نائی مذہب اور نائی فرقہ اور نائی ترتیب نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے لی ہے۔ اب میں ایک ایک بات اس پہ عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علماء دیوبند کو اللہ نے وہ افراد عطا کیے ہیں جو صحابہ کرام کو نسل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی گود میں ڈالی تھی۔ کیسے؟ اس وقت علماء، بلکہ اس وقت صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا کردار ایسا ہے جو ایسا کوئی نہیں تھا۔ حضور پاک نے ایک حدیث میں خود فرمایا ہے کہ میری وصیت اگر تم پکڑنا چاہتے ہو نا، چلو میں پوری حدیث سنا دوں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے، مشکات جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے۔ حضرت ارباز فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد بیان کیا تو ہم رو پڑے، ہمارے دل ڈر گئے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ صلی بنا رسول اللہ ذات یوم، حضور نے نماز پڑھائی، فواعظنا موعظۃ بلیغہ، ایک زبردست گفتگو حضور پاک نے کی، ذرفت منہا العیون، آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منہا القلوب، ہمارے دل اللہ کی خشیت سے ڈر گئے۔ فقال رجل منا، ایک صحابی نے عرض کیا، کأن هذه موعظۃ مودع او مودع فوسنا، یہ تو لگتا ہے الوداعی خطاب ہے، آپ دنیا چھوڑ کے تو نہیں جا رہے، آپ ایسی ایسی بات ہمیں فرمار سمجھا رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے وہ صحابی عرض کرنے لگے پھر ہمیں نصیحت فرما دے، وصیت فرما دے۔ پھر اللہ کے رسول نے وصیت شروع کی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العزت کے تقوی کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تو لفظی ترجمہ ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو دل میں رکھنا، لیکن اس کی مثال دیتے ہوئے میں الجامع لاحکام القرآن قرطبی کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ھدی للمتقین، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن جو ہے یہ مؤمنین متقین کی ہدایت کے لیے۔ اس کے تحت امام قرطبی نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، دربار فاروقی میں سوالات و جوابات علمی ہوتے تھے، تو حضرت عمر نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے براہ راست قرآن سمجھا ہے، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو مجھے ایک آیت کی تفسیر آسان لفظوں میں سمجھا دے؟ انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کس آیت کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا جی ھدی للمتقین میں ہے، یہ جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، ان کو قرآن ہدایت کرتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور سے سنا ہے وہی مجھے بتائیں۔ تو صحابہ کرام اتنا تو سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کوئی عام تشریح نہیں، تشریح نبوی پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، حضرت ابی نے پوچھا، یہ امام قرطبی نے لکھا ہے واقعہ، حضرت ابی پوچھنے لگے کہ امیر المؤمنین جواب تو دیتا ہوں پر ایک دو جواب مجھے دے دیں، ایک دو باتیں میں سمجھائے دیتا ہوں۔ کہا جی پوچھے، کہ ما سلکت طریق ذا شوق، کبھی اس جگہ سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو اور اس جھاڑی سے آپ گزرے؟ تو حضرت عمر نے کہا نعم سلکت مرارا، ایک نہیں کئی بار اتفاق ہوئے جہاں سے گزرتا ہوں بعض اوقات کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، ادھر سے مجھے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے گزرتے؟ کیف سلکت، آپ کے گزرنے کی کیفیت؟ کہ شممت ثیابی ثم سلکت، یہ جو میرے زائد کپڑے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر انسان کے، وہ میں سنبھال لیتا ہوں، یوں سنبھال لیتا ہوں تاکہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں، چھوڑ نہیں دیتا انہیں اپنے پاس مضبوط کرتا ہوں پھر گزرتا ہوں۔ فرمایا فضا کا تقوی، یہی تقوی ہے کہ دنیا سے گزرو کسی جگہ تم اللہ کی مخالفت میں دل اٹکا نہ بیٹھو۔ تو حضور نے پہلی وصیت فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ،
میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارو، ایسی گزارو جس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف تمہارا دل کہیں اٹک نہ جائے. اوکے، ایک وصیت. دوسری، والسمع والطاعہ، سنو اور مانو. کس کی؟ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا. ایک روایت میں وَإِن عَبْدًا حَبْشِيًّا، مسند احمد میں فرمایا حبشی غلام ہی تمہارا سربراہ کیوں نہ ہو، اس کے رنگ کو نہیں دیکھنا، اس کی علمیت کو دیکھنا ہے. اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا، اس کی صلاحیت کو دیکھنا ہے. وہ تمہارا عالم دین جو تمہارا بڑا ہو، تمہارا حکمران ہو، تمہارا ایک قسم کا نگران ہو، اس کی بات کو سننا ہے اور بجا لانا ہے اور ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی وصیت فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد تمہیں کچھ معاملات ملیں گے. مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، عجیب عجیب قسم کی باتیں سنے گا، عجیب عجیب قسم کی لڑائیاں، اختلافات، گویا فرقہ واریت کا دور دیکھے گا. صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، اس کا سد باب کیا ہوگا، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کا میرا طریقہ اور میرے صحابہ میں خلفاء راشدین کا طریقہ دیکھنا. حضور کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ دیکھنا. میں سوال کرتا ہوں، حضور کا طریقہ بہت نہیں ہے، یہ خلفاء راشدین کے ساتھ بات کیوں کی ہے؟ تو خلافت راشدہ میں تو وہی طریقہ ہے جو حضور کا ہے. تو علیکم بسنتی سے بات ختم ہو گئی تھی کہ حضور کا طریقہ ہے. نہیں، رسالت میں آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں میرے جو صحابہ ہیں نا، یہ میری نبوت کے عینی شاہد ہیں. میں کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں. بعد والوں نے نہ مجھے دیکھنا ہے نہ مجھے کرتے انہیں نظارہ کرنا ہے. انہوں نے دیکھا ہے میرے کس لفظ کا کیا مطلب ہے، میری کس حدیث کی کیا مراد ہے. کہنے والے کی بات کو سننے والوں سے سمجھنا، وسنت الخلفاء. یہ حضور نے صحابہ کرام کو آئیڈیل اور ماڈل پیش کر کے آپ کی اور میری خدمت میں بھیجا ہے. فرمایا علیکم بسنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا طریقہ دیکھنا. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات فرمایا سنو، تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اس کو. یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اگر یہ دو سنتیں ہوتی تو لفظ ہوتا تمسکو بہما، یوں نہیں ہے، تمسکو بہا ہے. پتہ چلا سنت خلفاء راشدین بھی سنت رسول ہے. اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، تمسکو بہا. وہ مضبوطی پھر مثال دی ہے جسے محاورہ کہتے ہیں، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا. کوئی سنت کو دانت سے نہیں پکڑتے. دانت سے پکڑنے کا معنی کہ بعض اوقات ہاتھ سے پکڑنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو چک سے پکڑنا ہوتا ہے. تو یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے دانت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا. عضو علیہا بالنواجذ، یہ تو ہے کرنے کے کام. بچنے کے کام کیا ہے؟ رسالت مآب نے بچنے کی کام فرمایا ایاکم بمحدثات الامور، یاد رکھنا نئے نئے عقیدے، نئے نئے عمل، نئے نئے طریقے جو دین میں نکال کے دین بنایا جائے، اس سے بچ جانا. ہر وہ عقیدہ اور عمل جس پر پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اور ان کی جماعت کی مہر ہو، وہ دین ہے. اگر ان کی مہر تصدیق نہیں ہے، وہ تمہارا رسم و رواج ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. فرما ایاکم بمحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نیا کام خود بناؤ اور کہو یہ دین ہے تو وہ دین نہیں ہوگا، سنت کی مخالفت ہوگی، بدعت ہوگی. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے. اب توجہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سمجھایا، بتایا، سنایا، تو پیغمبر کے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اس طرح معاملہ بنے گا کہ آپ کے ساتھ معاملات میں فرقہ واریت کا واسطہ آئے گا. تو اس فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ، نبی کا کام، صحابہ کا عمل. علماء دیوبند جو ہیں وہ اس بنیاد پر ٹھہرے ہیں. ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم ہر اس مسئلے میں جس نے دین گھٹایا یا بڑھایا، ہم کہتے ہیں نہ دین گھٹانے کے لیے آیا ہے نہ بڑھانے کے لیے، بلکہ جس نے کچھ اوپر نیچے کیا ہے اسے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے میزان اور ترازو میں تولو. اگر وہ عقیدہ یہاں تلتا ہے تو وہ حق ہے، نہیں تلتا تو وہ باطل ہے. بس یہ وہ چیز ہے جو حضور پاک نے ہم بتائی ہے. اب ہم لوگ بیٹھے ہیں نا،
ہمیں آج کل لوگ ایک عجیب بات کرتے ہیں، مولوی صاحب ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، اس کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، ہم کس کو سچا مانیں؟ یہ علماء دیوبند پر سوال ہوتا ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ کہتا ہے میرا دودھ اچھا ہے، آپ کو اچھے دودھ کی پہچان کیسے ہو جاتی ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میرا گوشت پانی والا نہیں ہے، آپ اچھا گوشت کی پہچان کیسے کر لیتے ہیں؟ وجہ اس کے لیے بھی آپ نے کچھ پہچان کی ترتیبیں سیکھی ہوئی ہیں، تو اتنے سادھے آپ نہیں ہیں، آپ دین میں بھی اصلی اور نقلی کے پہچان کے طریقے بھول جائیں۔ میرے پاک پیغمبر نے دین دیا ہے، دین کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں پہچان کا طریقہ دیا ہے۔ حق کیا ہے؟ علیکم بسنتی، جس کے پاس پیغمبر کریم کا عمل ہو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور پیغمبر کے صحابہ کی تصدیق ہو، وہ عمل بھی حق ہے، وہ عقیدہ بھی حق ہے۔ تو بڑی آسانی سے مجھ میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو میں حق ہوں، اور میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء میں نہیں ہے تو میں داڑھی رکھ کے بھی باطل ہوں، میں پگڑی پہن کے بھی باطل ہوں۔ فائنل، میں کسی فرقے پر رد نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں، میزان دے رہا ہوں، آپ کو ایک کسوٹی دے رہا ہوں، معیار دے رہا ہوں، اس کے مطابق اپنے اعمال اور عقائد کو ڈھال لو۔ اور الحمدللہ ہم علماء دیوبند کا ساتھ اسی لیے دے رہے ہیں اور خود کو دیوبندی کی نسبت اسی لیے رکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کا ہر عقیدہ، ہر عمل، ہر طریقہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت موجود ہے، اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ آپ پیش کیجئے کوئی علماء دیوبند کا نظریہ جو یہاں نہ ہو، میں ابھی آپ کی خدمت میں دلیل میں ثابت کروں گا، اگر نہیں ہوگا تو توبہ کا اعلان کروں گا، لیکن ایسے جملہ نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی بات جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین سے علاوہ ہو۔ یہ ہیں علماء دیوبند جو اس معیار پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچھا سنیں، حضور نے وہاں فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء، خلفاء راشدین کون ہے؟ امت پوری کو اجماع ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چار حضور پاک کے صحابہ کرام کی جماعت کے سردار ہیں۔ یہ چاروں وہاں سردار نے دین کی خدمت کی۔ ان چار صحابہ خلفاء راشدین کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں ہے، انہی کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق وہاں ہے، ان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی النسل ہے، مولانا احمد نانوتوی رحمہ اللہ صدیقی النسل ہے، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ ابو بکر کی اولاد ہیں، اور مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ بانی تبلیغی جماعت حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ وہاں ابو بکر نے خدمت کی ہے، یہاں ابو بکر کی اولادوں نے خدمت کی ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا مدبر وقت شخص بیٹھا ہے جو کوڑا زمین پہ مارے اور مدینہ کی زمین کا زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا، جو ساریہ بن زنیم کو ایک جملہ کہے تو ہوائیں لے کر پہنچا دے، جو خط لکھے تو نیل چلا تا قیامت چلتا رہے گا، جس کی چادر سے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ہررا کی آگ کو وہاں پر ڈال دیا تھا جہاں سے وہ نکلی تھی اور آگ بجھ گئی تھی، وہ عمر اگر وہاں ہے تو اس عمر فاروق کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں ہے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں ہے، اکابر میں بھی ہے، انہی میں بھی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ یہ حضرت عمر کی اولاد ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فاروق کی النسب ہے، حضرت عمر کی اولاد ہیں، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز یہ حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت عمر کی اولاد اور نسل ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں ان کی اولادیں بیٹھی، اور خلفاء راشدین میں ادھر حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ، اور عثمان غنی کون؟ 1,24,000 انبیاء میں، ان کی تمام امم میں ایسا امتی نہیں ہے جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملی ہوں، ماں سوائے عثمان ذو النورین۔ قیامت میں سوال ہو جائے نا جب تمام امم اکٹھی ہوں کہ وہ شخص اٹھے، وہ خوش نصیب اپنا ہاتھ بلند کرے جس کی عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں، اکیلا اٹھے گا تو عثمان بن عفان اٹھے گا، اکیلا۔ حضرت عثمان وہ شخص ہے، ادھر حضرت عثمان ہے، تو ادھر حضرت عثمان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں ہے،
آپ سوانح حیات اٹھائیے مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی عزیز الفتاوی فتاوی دارالعلوم دیوبند والے، جن کے المہند اور المفند پہ دستخط ہے، جن کا فتاوی دارالعلوم دیوبند چھپ چکا ہے، یہ فتاوی لکھنے والی مفتی اعظم شخصیت حضرت عثمان غنی کی اولاد ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی بانی پاکستان زبدۃ المفسرین والمحدثین حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عثمان کی اولاد ہے، اور انہی کی فضل الباری موجود ہے صحیح بخاری کی شرح۔ اور میرے دوستو ادھر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، اور وہ علی جس کے لیے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ پیار علی سے صرف مؤمن کا، بغض علی سے صرف منافق کا۔ تو علی سے پیار ایمان والے دلوں میں آتا ہے، بے ایمانی کے دلوں میں علی نہیں سجتا۔ اور پیار کا کیا معنی ہے؟ خالی علی علی کرنا پیار نہیں ہے، علی کی سیرت و کردار کو اپنانا پیار ہے، اور علی کی سیرت و کردار کو اپنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت و کردار پر میں ایک دو جملے کر کے بات کرنے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو اہل بیت میں ہو کر صحابہ کرام کا دل دادا اور محبت رکھنے والا ہے۔ اتنا پیار ہے مزاح الصحابۃ والرسول میں ہے کہ حضرت ابو بکر دائیں تھے، حضرت عمر بائیں تھے، حضرت علی درمیان میں تھے، یہ تینوں چل رہے تھے فطرت کے مطابق۔ حضرت علی المرتضیٰ کی قد تھوڑی سی چھوٹی ہے اور شیخین کی قد قدر بلند ہے، تو حضرت عمر نے بطور مزاح، بطور گپ شپ، بطور دل لگی حضرت علی کو کہا کہ اگر لکھا جائے نا لفظ لنا تو لام لمبا ہوتا ہے، نون چھوٹا ہوتا ہے، پھر الف لمبا ہوتا ہے، یوں لکھتے ہیں لنا، یہ لفظ ہے۔ کہا جی ہاں، تو کہا لنا لکھے نا لام لمبا نون چھوٹا پھر الف لمبا، کہا جی ہاں۔ تو کہا جیسے ہم چل رہے ہیں نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قد لمبی، ادھر عمر کی قد لمبی، درمیان میں آپ کی قد قدر پست ہے، تو لنا لکھا ہوا بن جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے برا نہیں منایا اور پیار میں کہا عمر پوری بات، کہا جی پوری، کہا آپ میری بھی سنو۔ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِهِ، حضرت علی المرتضیٰ کے ارد گرد سے حکمت پھوٹتی تھی، ہے نا، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِن جَوَانِبِهِ، ان کے حکمت اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات حضرت علی حل کرتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لنا تو تم نے بنا لیا اور درمیان میں نون میں ہوں، اگر نون کو نکالو فبقی اللہ، پیچھے بچتا ہے لا، لا کا معنی ہے نہیں، تو میرے بغیر پھر تم بھی کچھ نہیں۔ دیکھو کیا پیار اور محبت ہے، کیا محبت اور پیار کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں باتیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو وہ بندہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو اپنے گھر پالتے تھے۔ یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، چھوٹے اور آخری بیٹے ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس کے بطن سے ہیں۔ اسماء بنت عمیس کون ہے؟ حضرت علی کی سابقہ بھابی ہیں، بھائی شہید ہوا تو اس بھابی کے عدت کے بعد نکاح حضرت ابو بکر سے کیا گیا۔ حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو ان سے ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت علی کی سابقہ بھابی بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بڑے بھائی کی بیوی تھی، پھر حضرت ابو بکر کی بیوی، حضرت ابو بکر سے بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا، تو حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا، حضرت فاطمہ کے بعد حضرت اسماء سے نکاح کیا جو ابو بکر کی بیٹی بیوی بھی ہے اور ابو بکر کے بچے کی ماں بھی ہے۔ حضرت علی نے بیوی کی بھی تو خدمت گھر میں رکھ کے، بیوی کو بھی تو اس کے حق دیے اور ابو بکر کی اولاد کو اپنے گھر میں پالا ہے۔ محمد ابی بکر کے لیے کہتے ہیں کہ پیدا تو ابو بکر کے گھر میں ہوا ہے لیکن پلا بڑا علی المرتضیٰ کے سینے پہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہے، اتنا پیار تھا ان کے یہاں صحابہ کرام۔ حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لیلہ بنت ابی مرہ حضرت علی کی بیوی ہیں، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے نام رکھا ابو بکر ابن علی۔ اور یہ ابو بکر ابن علی کون ہے؟ اٹھائے 72 تن جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان میں ایک شہید ابو بکر ابن علی نہ نکلے، آپ مجھ سے انعام لے لینا۔ یہ حضرت علی کا بیٹا حضرت امام حسین کا بھائی ہے، اسے کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ اسے تو بتایا جائے، یہ بھی 72 تنوں میں شامل ہے۔ اور ایک ان کا اور بھی ہے گھر میں، وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم کے بعد، قاسم بن حسن کے بعد جو بیٹا پیدا ہوئے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت علی سے پوچھا ابا جان
آپ کا پوتا میرا بیٹا، کیا نام رکھوں؟ کہا حسن میری مانتے ہو تو اس کا نام رکھ ابو بکر بن حسن بن علی۔ اس کی شہادت بھی 72 تنوں میں شامل ہے اور میدان کربلا میں ہے۔ یہ چاچا بھتیجا دونوں وہاں ہیں۔ میں جملہ کہتا ہوں کہ جس گھر کی حویلی میں ابو بکر نام کا بچہ گھومے وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے۔ جس گھر کی حویلی میں، جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے صحن میں اگر ابو بکر نام کا بچہ گھومے تو پھر سمجھ لیجئے یہ حضرت علی کا ان سے پیار ہے۔ اور ان صحابہ کا حضرت علی سے پیار کتنا ہے؟ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اٹھائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کے تحت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں، روح المعانی کی 29ویں جلد ہے، 30 جلدوں میں یہ احناف کی تفسیر ہے، عربی تفسیر، اس سے بڑی احناف کے مفتی کی موجود نہیں ہے۔ امام محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ گھر میں عیادت کے لیے آئے ہیں کہ میرے شہزادے بیمار ہیں، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام کے شہزادے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے، نہیں آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ہم حسینی ہیں تو ہم کھلا کھلا کہیں گے نا۔ حضور پاک علیہ السلام عیادت پر آئے ہیں، ساتھ ابو بکر و عمر بھی آئے ہیں۔ جب گھر میں عیادت ہو گئی، ساری بات پوری ہو گئی، اب واپس نکلنے کا ٹائم آیا، حضور پاک علیہ السلام نے شہزادوں کو دعا دی، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، با کرامت رکھے، با صحت با عافیت رکھے۔ جب یہ بات پوری ہوئی، حضور پاک علیہ السلام جانے لگے، حضرت ابو بکر عمر بھی جانے لگے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا علی ہمارا ایک مشورہ ہے۔ کہا جی کیا مشورہ ہے؟ کہا آپ اور آپ کی اہلیہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اگر اللہ کے نام پہ کچھ نفلی روزوں کی نیت مان لو، اللہ پاک آپ کی اس دینی منت کی بنیاد پر ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ میاں بیوی نے روزے رکھے ہیں، 3 روزے رکھے ہیں، اور 3 روزوں کے بعد ان بچوں کو شفا ملی ہے۔ اور اس روزوں میں بھی ایک امتحان ہے، وہ امتحان یہ کہ روزانہ جب یہ کھانا اپنے سامنے افطاری کے وقت رکھتے تو وہ کوئی ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن اسیر آیا، اور وہ روٹی مانگ کر چلا گیا اور یہ دے دیتے۔ 72 گھنٹے تک پانی سے افطار اور پانی سے سحری چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بتایا نہیں جا رہا اللہ سے اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ 3 دن کے بعد جبرائیل امین زمین پر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس خاندان پر تو یہ دینی قربانیوں کا معاملہ ہے۔ حضرت علی نماز میں پہنچے تو حضور نے آیت پڑھ کے سنا دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی کا گھرانہ وہ ہے جو خالص اللہ کی محبت کے لیے کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، اور کبھی قیدیوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے۔ یہ ہے علی، جو اتنا کہنا ان کا معنی۔ میری بات کا مطلب کہ منت والا مسئلہ بھی ان سے بتایا ہوا تھا۔ یہ علی المرتضیٰ وہاں صحابہ میں ہے۔ ان کی اولاد دارالعلوم دیوبند میں کہاں ہے؟ شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حضرت علی کی اولاد ہے۔ خاتم المحدثین علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری ابن شیر خدا خلیفہ مجاز حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ سید ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، اور مولانا مفتی اصغر حسین دیوبندی ترمذی کے شارح رحمہ اللہ یہ حضرت علی کی اولاد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سپوت ہیں۔ میری بات کا مطلب ادھر ابو بکر عمر عثمان و علی یہ خلفائے راشدین دین کو چمکانے والے، ادھر ان کی اولادیں دارالعلوم دیوبند کے گہوارے میں بیٹھ کے دین کو سمجھانے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء دیوبند کو رب نے ہیرے دیے۔ اور میرے دوستو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کی ہے، اس کی خشت اول کو رکھا ہے۔ پہلے دن سے یہ بات طے ہے کہ ہم نے سرکاری امداد کو نہیں لینا، ہم سرکاری امداد نہیں لیں گے، اور آج تک بغیر سرکاری امداد کے دارالعلوم دیوبند ادھر قائم ہے، دیار کفر میں رہ کے قائم ہے۔ وجہ کہ وہ سرکار کے کاسا لیس نہیں ہے۔ اب دیوبندی ہوگا تو ایک بات طے ہے، وہ سرکاری کاسا لیس نہیں ہوگا۔ جو سرکاری کاسا لیس ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی ترتیب پہ نہیں ہے۔ ہم یاد رکھیں غلط سرکار کے موافق کبھی نہیں بنتے، ہاں مخالفت میں رہ سکتے ہیں، اور اس حد تک انگریز کی مخالفت ہمارے اکابر نے کی ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ
کسی اس معاملات سرکاری کی وجہ سے روپوش ہونا پڑا، ساتھیوں کے اصرار پر روپوش ہوئے۔ سوانح قاسمی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تیسرے دن باہر آ گئے تو کسی نے کہا حضرت آپ کو انگریز وارنٹ گرفتاری میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا میں نے 3 دن غور کرتا رہا کہ رسالت میں آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ روپوشی ملتی ہے، مجھے غار ثور کے 3 دن سے زیادہ نہیں ملی، میں باہر آ گیا، جو کرتے ہیں یہ کر لیں میرا۔ یہ حضرت نانوتوی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 6000 روپے اس بندے نے دیے۔ حضرت نانوتوی کے وقت 6000 کا قیمت کیا ہے؟ 1876 میں حضرت نانوتوی کا انتقال ہے، جو قائد اعظم کی پیدائش ہے اس سن میں حضرت نانوتوی کو انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے، سرکاری امداد لیتے ہی نہیں تھے۔ اس نے پھر واپس کر دیا، جب اصرار کیا تو جاتے ہوئے حضرت کو وہ جوتیوں میں رکھ گیا۔ جب یہ مسجد سے باہر نکلے اور پاؤں رکھنے لگے تو کہا دیکھا دنیا یوں سمٹ کے آئے گی اگر تم اللہ کے نام لیوا بن جاؤ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امور سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 45 سے 47 سال کے درمیان میں انتقال ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ لگائیں، بندہ حیران ہو جاتے کہ اس کے علوم کہاں ہے اور اس کی عمر کہاں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، آج تک ان کا فیض ہے جو یہاں چل رہا ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ایک عبقری شخصیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی بھی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جو فقیہ النفس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فقیہ النفس کا معنی رب کریم نے ان کو یہ رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو اور صلاحیت دی تھی کہ یہ حکمت کے تحت فقہ کے وہ مشکل مسائل، شریعت کے وہ مشکل مسائل یوں چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے جو باقیوں کے ہاں بہت مشکل تصور ہوتے تھے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی بڑی بڑی کرامات بھی ہیں، بڑے بڑے معاملہ کہاں تک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ حدیث پاک کی 6 کتابوں کا یہ اکیلا شخص بیٹھ کے درس دیتا تھا سیاست تک۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تفسیر میں، تعلیف میں، حدیث میں، فقہ میں، باقی علوم میں ماہر ترین شخص سمجھے جاتے ہیں۔ اور آج بھی ان کی آپ حل مفہم اٹھا لو اور کچھ نہیں تو بندے کو سمجھ آ جائے گا کہ کس حد تک حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کو حل کیا۔ باقی حضرت کے فتاوی جات یہ حضرت گنگوہی ہیں۔ ان میں ایک شخصیت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ہے۔ شیخ الہند کون ہے؟ جو ان دونوں شیخین کا شاگرد ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، مولانا ذوالفقار علی رحمہ اللہ کی اولاد ہیں اور حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے شاگرد ہیں۔ شیخ الہند وہ ہے جس کے لیے میں یوں کہوں کہ شاید اس سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، تو شیخ الہند کی کتابیں تو کئی ہیں، اگر دیکھنا چاہے تو اہل علم کے ہاں چھپی ہوئی نہیں ہے، حدیث میں بھی ہیں، آپ تفسیر میں بھی حضرت کی خدمت، اسی طرح فقہ میں بھی حضرت کی خدمت مل جائے گی۔ مطالعہ شیخ الہند اکیڈمی دہلی سے چھپ چکے، آپ دیکھ لیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے گویا یوں جواب دیا ہوگا کہ میں کتابیں کیوں لکھوں، میرے شاگرد خود اپنے فن پر کتابیں ہیں۔ کہ جی وہ کیسے؟ کہ اگر آپ نے کتاب التبلیغ پڑھنی ہو تو میرے شاگرد مولانا الیاس دہلوی کو دیکھ لیں، اور اگر آپ نے احادیث پاک پر میری کتاب دیکھنی ہو تو آپ میرے شاگرد مولانا انور شاہ کشمیری اور سید حسین احمد مدنی کو دیکھ لیں، اگر آپ نے سیاست اسلامیہ میں جرت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھنا ہو تو میرے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کو دیکھ لو، اور اگر آپ نے تصوف کے میدان میں میری کتاب دیکھنی ہو تو میرے شاگرد حکیم الامت حضرت تھانوی کو دیکھ لو، آپ نے تفسیر میں اگر میری کتاب دیکھنی ہو تو میرے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، اگر علم فقہ میں آپ نے میری کتاب دیکھنی ہو تو مفتی عزیز الرحمن عثمانی کو دیکھ لو۔ ایک ایک مسئلے پر حضرت شیخ الہند کے شاگرد نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ یہ شیخ الہند ہے۔ جزیرہ انڈمان میں نے قید کاٹی ہے، جزیرہ انڈمان 4.5 سال کی قید ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس بوڑھے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو ظلم و تشدد ہو سکتا تھا ہوا۔ جب وہاں پر وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب وہاں سے رہا ہو کر آئے تو حکیم اجمل خان رحمہ اللہ، یہ ان کے شاگرد ہیں جن کی اجمل کی دوائیاں آج کل چلتی ہیں، یہ بھی فاضل دیوبند ہیں۔ حضرت حکیم اجمل کی کوٹھی پر ان کا انتقال ہے، اور شیخ الہند کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو کمر میں یوں گڑھے تھے جیسے کوئی ظلم اور تشدد میں ہوتے ہیں۔ صحابہ میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی،
تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے استاذ کا اللہ کے درمیان راز تھا، مجھے میرے استاذ نے کہا تھا میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، اب یہ آخری غسل میں ظاہر ہو رہا اس شخص نے کیا کارنامے سر انجام دی۔ تو یہ بھی دارالعلوم دیوبند کی ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے، نام ہے ان کا ایک دنیا میں۔ اور میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند کے علماء میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جیسے شخص کا نام ہے، جس نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، انگریز نے گرفتار کیا ہے، خالق دینہ حال کراچی میں لائے ہیں، توپیں لگی ہوئی ہیں اور ڈرایا جا رہا ہے اس کو جو اولاد حیدر ہے، اس کو ڈرا رہے ہو۔ کہتے ہیں مرحب جب سامنے آیا تھا تو اس نے حضرت علی کو دیکھ کر سمجھا کہ بچہ ہے اور مجھ سے صلح کے لیے بھیجا ہے۔ امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے شعر پڑھ کے اسے جواب دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، اوے مجھے بچہ نہ سمجھ، میں ماں کے نام، ماں کی گود سے نام شعر لے کر آیا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، تجھے بچہ کھچا بنا دینے والا ہوں۔ اس کی اولاد کو ڈرایا جا رہا ہے، اجی آپ نے فتویٰ دیا؟ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے، میں تو اب بھی دیتا ہوں، تمہارا تعاون کرنا حرام ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ میری دلیل ہے، رب نے گناہ پہ تعاون حرام قرار دیا ہے۔ انگریز کا ساتھ دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی موت یہ میرے قلم کے نیچے ہے۔ تو حضرت نے یوں پیچھے سے یوں کیا تو اس نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہے، انہیں وہاں سے چادر نکال کے کہا کہ اگر موت تیرے قلم کے نیچے ہے، تو ممیت اور محیی بنا ہوا ہے، تو لو حسین احمد مدنی دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا۔ تو بندہ ان میں ایک ایک شخصیت کے کارنامے دیکھے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے افضل و جہاد ان کلمت حق عند سلطان ان جائر پہ عمل کیا۔ اور میرے دوستو، انہی میں وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے بنتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے ہیلپ مانگی، مدد مانگی اور انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انوار الحسن شیرکوٹی نے جو باتیں لکھی ہیں ان کی سوانے میں پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں قائد اعظم نے خط لکھا کہ جی میرے لیے دعا کرے، انہوں نے کہا 3 شرطیں ہیں، آج کے بعد سر ننگا نہ دیکھوں، آج کے بعد ہاتھ میں لاٹھی رکھیں، آج کے بعد 3 پیس نہ دیکھوں، صحیح سوٹ پہنیے، میں دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں محمد علی جناح نے کہا میں تینوں مانتا ہوں، اور کہا میری بھی ایک شرط ہے، میں سر ننگا نہیں رکھوں گا، مجھے اپنی کیپ عطا فرمائیں۔ حضرت تھانوی نے اپنی ٹوپی دی ہے، دنیا جناح کیپ کہتی ہے، اصل تھانوی کیپ ہے، اپنے ہاتھ کا عصا دیا جو انہوں نے ساری زندگی رکھا ہے۔ پھر 3 پیس نہیں پہنا، پھر اس کے بعد انہوں نے قمیض شلوار پہنی ہے اور پاکستان کا قومی لباس شیروانی قمیض شلوار قرار دی ہے، اور کہا جی مجھے راہبری کے لیے بندہ چاہیے، کہ شبیر علی تھانوی میرا بھانجا لے جاؤ، شبیر احمد عثمانی میرا شاگرد لے جاؤ، ظفر احمد عثمانی میرا بھانجا لے جاؤ۔ یہ بھیجا، انہوں نے ساتھ دیا ہے، اس حد تک ساتھ دیا ہے کہ پاکستان کا جب اعلان ہوا تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا مسئلہ تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، دونوں جگہ محمد علی جناح قائد اعظم نے انہی علماء کو بلایا، کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو، ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو، کہ تم تلاوت کرو اور پاکستان بننے کا اعلان کرو کہ اصل مستحق بانیہ پاکستان تم ہو۔ لوگ آج قائد اعظم محمد علی جناح کے مذہب پہ بات کرتے ہیں، میں نے کہا 1 منٹ، شروع میں وہ جس فیملی سے تھے لیکن علماء کی صحبت میں وہ شخص بدلا ہے، اس کی کئی دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل اس کا جنازہ ہے۔ بندہ جو بھی ہو چاہتا یہ ہے کہ میں مروں تو میرے مذہب کا مولوی میرا جنازہ پڑھائے، لیکن قائد اعظم نے وصیت کیا کی تھی؟ یہ ایڈی کانگ عدنان جو ہے، یہ ان کا ADC قائد اعظم کو وہ زیارت سے فون کر کے کراچی کہتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہو محمد علی جناح صاحب کا پیغام ہے، ان دنوں میں کراچی میں رہیں، آپ سفر میں نہ جائیں۔ انتقال ہوا اور جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ تو بھائیو آپ کہاں تک جائیں گے؟ بانی پاکستان کے معاملات میں بھی یہ حضرات ساتھ ہیں، شامل ہیں، اور ہمارا خصوصاً صوبہ سرحد خیبر پختونخوا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی صوبہ سرحد جو ہے موجودہ خیبر پختونخوا، یہ تو الحاق ہوا ہے تو یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی محنت سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ یہ DI خان کے صحراؤں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک علامہ شبیر احمد عثمانی کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ جگہ پاکستان میں شامل ہے۔ تو ہمارے علماء دیوبند میں یہ لوگ بھی تو ہیں نا۔ اور میرے دوستو، علماء دیوبند میں آپ کو علامہ انور شاہ کشمیری جیسا بندہ ملے گا۔ ایک مسئلہ علامہ انور شاہ کشمیری کو بتایا گیا دارالعلوم دیوبند میں کہ جی بچی کا نام ہے غلام عائشہ اور اس کے والد کا نام ہے مولانا الہی بخش، وہ استاذ الحدیث ہے،
اس نے اپنی بچی کا رشتہ ایک عبدالرزاق نامی شخص کے ساتھ کر دیا ہے. بھاولپور کا علاقہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ ہے. کہا جی ٹھیک. پھر کہا وہ عبدالرزاق پہ رب کی لعنت ہوئی، قادیانی ہو گیا. تو سسر نے کہا میں بچی نہیں دیتا، رشتہ نہیں دیتا. وہ عدالت میں معاملہ گیا اور احمد پور شرقیہ ضلع بھاولپور کی عدالت نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ بچی دینی چاہیے. پھر علماء اسلام ملے ہیں اور سب نے بھاولپور کی عدالت میں ریویو کی درخواست دی ہے، نظر ثانی کی. تو وہاں پر اللہ دتا مناظر آیا ہوا ہے جو انگلیوں پہ قادیانیوں کو ثبوت دکھانے پر اپنے خدمات پیش کیے ہوئے. حضرت بیمار تھے، چارپائی پہ تھے. کہا جی مجھے لے جاؤ. دارالعلوم دیوبند سے نواب محمد صادق، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، بھاولپور آیا ہے شخص. اور ادھر آ کے وہاں پر عدالت کے کٹہرے میں ٹھہر کے اللہ دتا سے 2 ہاتھ کیے ہیں. اس نے حوالہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے. جج نے کہا کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کے پاس تو کتاب ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں، میں حضور کا غدار نہیں ہوں، وفادار ہوں. یہ کتاب آگے رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے اور میں اپنے حافظے پر صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا. یہ جملہ ایسے نہیں ہے، اس سے لے کر دیکھو. یہ جملہ اس کتاب سے نکلا تو انور شاہ کشمیری اپنی موت لکھ دے گا. اور جب لایا گیا تو اس نے اندر اپنے صفحے رکھے ہوئے تھے، وہ جملہ تھا ہی نہیں. اور پھر جب حضرت جانے لگے تو فرمائے لوگو یہ حق اسلام کے حق میں فیصلہ آئے گا. 1934 میں حضرت کا انتقال ہے. 1935 کی فروری کی 11 تاریخ کو فیصلہ آیا. آپ اٹھائیے مقدمہ بھاولپور، 3 جلدوں میں رب جزائے خیر دے. مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم عالمی مجلس کے شاہین کو اس بندے نے اپنی تحقیق کے ساتھ جو شائع کیا، پڑھنے کے قابل ہے وہ کتابیں. حضرت فرماتے ہیں جاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کہ مجھے یقین ہے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. اور وہی ہوا، انہی کے حق میں آیا. اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. کہ جی قادیانی سے نکاح مسلمان بچی کا نہیں ہو سکتا. سنو، جاتے ہوئے فرمایا نواب صادق کو کہ نواب صاحب رب نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے، بس ایک بات ذہن میں رکھنا، مجھے یقین ہے میرے پاک پیغمبر کے حق میں فیصلہ آئے گا. میں زندہ رہا تو فیصلہ خود سنوں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر پہ سنا دینا. اٹھائیے وہ کتاب. نواب صاحب گئے اور قبرستان قاسمی میں جا کر حضرت کی قبر پہ سنا کے آئے. یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے. اور میرے دوستو، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے لے کر آ رہا ہوں. اس دارالعلوم دیوبند کی تقسیم کے بعد جو یہاں قیادت رب نے پاکستان میں ہمیں دی ہے، دارالعلوم دیوبند کے عبقری شخصیات امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، محقق کے دوران مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، اور مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، بڑے بڑے اجلہ، اور محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی اتنے بڑے بڑے حضرات نے ملک پاکستان میں اسی طرح خالص دین سنایا ہے جیسے دارالعلوم دیوبند نے مزاج اپنایا تھا. اور یہاں یہی ہوا. 2 تحریکوں کی بات کرتا ہوں. ایک تحریک 1953 میں، ایک تحریک 1974 میں چلی ہے. 53 کی تحریک کی قیادت بھی سید زادے نے کی ہے. 74 کی تحریک کی قیادت بھی سید زادے نے کی ہے. 53 کی تحریک میں عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمہ اللہ تھے. 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 شہید ہوئے، اور لاہور کی گلیوں میں خون بہہ رہا تھا. خواجہ ناظم الدین اس وقت کے وزیر اعظم نے قانون نہیں بنایا. کیوں؟ علماء کے پاس خانقاہ کی طاقت تھی، مدرسے کی تھی، تدریس و تعمیل اور تعلیم و تجوید کی تھی، تبلیغ کی طاقت تھی، مسجد اور مدرسے کی تھی، لیکن سیاسی قوت نہیں تھی. 1974 کا وقت آیا تو محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، متحدہ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام سے تحریک چلائی ہے. اور اس وقت علماء پہ رب نے کرم کیا تھا. اللہ نے انہیں اسمبلی میں قیادت سیاسی عطا فرمائی تھی. ہزارہ والوں نے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو منتخب کیا تھا، اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیوروں نے اس وقت ایک حلقہ ہوتا تھا، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو منتخب کیا تھا. ان دونوں نے اسمبلی کے اندر جنگ لڑی ہے.
اور باقی علماء نے باہر لڑی ہے. وہ وقت آیا کہ اسمبلی میں بھی کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے 53 کی تحریک میں کوئی اخلاص پر شک نہیں ہے. جو اخلاص پہ شک کرے مجھے اس پہ شک ہو جائے گا کہ اتنے بڑے حضرات کے اخلاص پہ شک, لیکن کامیابی بظاہر نہ ملی دنیا میں. کیوں؟ سیاسی قوت اس وقت نہیں تھی, اور 74 میں سیاسی قوت تھی. تو میرے دوستو, میں خلاصہ دیتے ہوئے بات ختم کرنے لگا ہوں. پورے دین میں جہاں تبلیغ ہے, تعلیم ہے, تدریس ہے, تصوف ہے, خانقاہ ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, مصلی ہے, منبر ہے, وہاں پر سیاست اسلامیہ بھی دین ہے. اور سنیں, یہ علماء کرام کو اسلامی سیاست انبیاء کے واسطے سے ملی ہے. آپ قرآن کریم اٹھائیے, آپ کو سیاست کی اسلامی دلائل میں آیات نظر نہیں آتی تو قصور اس کا ہے جس کو نظر نہیں آتی, لیکن اسلامی سیاست کے لیے قرآن کریم کے دلائل موجود ہیں. مثلا سورت نمبر 12 سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات موجود ہے. اجعلنی علی خزائن الارض, یہ جو حضرت یوسف نے خود کو امیدوار بطور وزیر خزانہ کے پیش کیا ہے, یہ سیاست اسلامیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا داؤد انا جعلنا میں حضرت داؤد کو جو حکومت اسلامیہ ملی ہے, یہ اسلامی سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ وسلیمان الریح غدوها شہرا ورواها شہر میں حضرت سلمان کو تخت شاہی پر اڑایا گیا ہے, یہ خدمت عوام اور اسلامی سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا, صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل کے تحت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی, اللہ کے رسول نے فرمایا, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہ لوگو, انبیاء کرامات نبی بھی ہوتے, اسلامی سیاستدان بھی ہوتے. اب میں انبیاء کا آخری نبی, حضور نے فرمایا میں انبیاء میں اسلامی سیاستدان نبی کے طور پہ آخری بن کر آیا ہوں, میرے بعد نئی نبوت نہیں ہوگی. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. سوال اٹھتا ہے, نئی نبوت نہیں ہے تو کیا اسلامی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے؟ گویا صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوگا. حضور نے فرمایا جی نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء, میرے بعد میرے خلفاء علماء میرے نائبین آئیں گے. یا رسول اللہ کو ایک دو آئیں گے؟ فرمایا جی نہیں, فیکثرون, کئی آئیں گے. مجھے ایمان سے بتاؤ, ہم تبلیغ کو مانتے ہیں دین کا حصہ ہے, تدریس کو مانتے ہیں دین کا حصہ ہے, تعلیم و تجوید کو مانتے ہیں دین کا حصہ ہے, تصوف و خانقاہ کو مانتے ہیں دین کا حصہ ہے, اسلامی سیاست کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ یہ کیا دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے؟ اور اگر میں تم سے سوال کروں, رب نے تمہیں جرت والی زبان دی ہے تو مجھے بتاؤ, اسلامی سیاست پیغمبر کی میراث کو اٹھا کر کون شخص آج دنیا میں چل رہا ہے؟ نام بولیے. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو پھر بولنا چاہیے, بولیے کون ہے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کی اس میراث کا وارث یہی ہے, تو پھر آپ کے اور میرے حقوق میں یہ حق داخل ہے کہ اگر وہ حضور پاک علیہ السلام کی نیابت میں اسلامی سیاست میں قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ٹھہرا ہے, عالم دین ہونے کی بنیاد پہ, تو پھر اللہ نے جو ہمیں قوت دی ہے, چاہے زبانی ہے, چاہے جسمانی ہے, چاہے سرمایہ کی ہے, چاہے کچھ اور کیا, ہم اس شخص کا ساتھ دیں. نہیں دو گے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. عن النعیم یہ نکرہ ہے, معرفہ نہیں ہے. پرولر یہ جو ہے سنگ وہ نہیں ہے, کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے, معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے. ہر نعمت کا سوال اللہ کرے گا, اس صلاحیت کو دین پر کیوں نہیں لگایا؟ رب پوچھے گا. میں کھلی بات کرتا ہوں, میرا ممبر گونگا ہے, اس نے نہیں بتایا کہ سیاست اسلامیہ دین ہے, اسی لیے لوگ ناواقف ہیں. میرے کہنے پر میری عوام زکوٰۃ دیتی ہے, میرے مدارس چل سکتے ہیں, میرے کہنے پہ میرا مجمع جمعیت علماء اسلام کو ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ میں صحیح نہیں بولا, میں نہیں بولا, میں خاموش ہو گیا. آج کل لوگ سمجھتے ہیں مولوی کو اسلام نہیں, اسلام آباد چاہیے. میں نے کہا سنو, اسلام آباد جائیں گے تو اسلام کی حفاظت ہوگی. اور آج کل لبرل کہتے ہیں سیاست کی بات ممبر پہ نہ کرو. سنو, صاحب الممبر والمعراج والتاج والہجرہ, میرے پاک پیغمبر نے سیاست کو ممبر نبوی پہ بیان کیا. نہ کریں بیان, کیوں نہ کریں؟ کیوں؟ تمہاری دکھتی رگوں پہ ہاتھ آتا ہے؟ جی نہیں کریں. ہے ہی سیاست علماء کی وراثت. یہ ممبر پہ بیان ہوگی, کوئی لاکھ روٹھے, ہزار بگڑے, غضب میں آئے یا تلملائے, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. یہ چلے گا ممبر پہ. میں ممبر پہ ایک مرتبہ گفتگو کر رہا تھا تو ہمارے ایک سامعین میں وہ ایس پی صاحب تھے, وہ آج کل ریٹائر تھے تازے, تو وہ ان کو ایس پی ہونے کا ایگزام تھا, کھڑے ہو گئے.
مفتی صاحب ممبر پہ سیاست، میں نے کہا سینما میں کروں، سینما میں کروں؟ جب سیاست پیغمبر کی میراث ہے، تبلیغ و تدریس و تصوف و تجوید کی طرح، تو پھر وہ ممبر پہ ہو تو اعتراض نہیں ہے، سیاست اسلامیہ ممبر پہ ہو تو اعتراض اور پیڑ میں بروڑ کیوں ہے؟ یہ بھی ممبر پہ ہوگی، کوئی ہمیں کہ ممبر پہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایسے ہے کل کوئی کہہ دے مولانا ریل پٹڑی پر چل رہی تھی، تو مولانا البازی کہیں گے کہ ریل پٹڑی پہ چلے گی، موٹر وے پہ نہیں چلتی، تو تم کہو گے مولوی ممبر پہ سیاست کرتا ہے، ممبر پہ کرے گا، سینما میں نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، میں اپنے علماء کو پہلے کہتا ہوں، جو میرے علماء میری کمیٹی اور میری فیملی ہے نا، میں انہیں کہتا ہوں ہمیں جرت پیدا کرنی چاہیے، اور رب نے ہماری قیادت کو، جمعیت علماء اسلام کو پرامن بھی بنایا ہے، باصلاحیت بھی بنایا ہے۔ پرامن کیسا؟ 2019 میں مولانا کراچی تا اسلام آباد آئے ہیں، کراچی کے صحرا سے اسلام آباد کی فلک بوس چوٹیوں تک آئے ہیں، 1500 کلومیٹر کا سفر کیا اس شخص نے، لاکھوں کا قافلہ آزادی مارچ میں ساتھ ہے، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی ایک روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا، میٹرو بھی چلتی رہی اور ایمبولینسز کو بھی راستہ ملتا رہا۔ اس سے بڑا پرامن آپ مولوی مجھے دکھاؤ گے؟ اور آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا فرمان چوروں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر چور ہیں تو آپ جا کر انہیں عدالت میں چور پروف کریں، تم عدالت میں کیس لے گئے، وہاں چوری تو نہیں نکلی، چوری ہے تو وہاں پروف کرو۔ الزام لگاتے ہو میری قیادت پہ، میرے صوبے میں اس موجودہ تباہی گورنمنٹ کو 9 سال ہونے کو ہے، 5 سال پچھلے اور 4 سال یہ، ماں کا دودھ پیا نا، ماں کا، بوتل کا نہیں پیا۔ میری قیادت پر 1 روپے کی کرپشن ثابت کر کے دکھا۔ جلسوں میں بات کرنے کے لیے تمہارے پاس مواد ہے، لیکن تمہارے پاس گفتگو وہاں نہیں ہے جو دلیل کی دنیا میں ہوتی ہے۔ آپ اپنی قیادت اور علماء پر اعتماد، یقین مانے مولانا کو جو رب نے طاقت دی ہے نا، اگر یوں سوال ہونا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین علماء میں پوری دنیا میں، پاکستان نہیں، جنوبی ایشیا نہیں، آل ورلڈ، کون سا مولوی ہے جو اس میراث کو سب سے طاقتور انداز میں سنبھالا ہوا ہے، تو مفتی محمود کا لخت جگر فضل الرحمان ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نہیں دے سکتے، اور جب ہے تو پھر ماننا چاہیے۔ قومی سیاست سمٹ کے آج اس کے قدموں میں ہے، وہاں سارے بیٹھے ہیں اس کے پاس، حالانکہ مولانا خود اسمبلی سے باہر ہے، سارے وہاں بیٹھے ہیں، اور ایک اس شخص کی طاقت دیکھیں، یوں دم پہ پاؤں رکھے اور سلیکٹڈ کا رونا دیکھیں، چیخنا دیکھیں۔ میرا رابطہ ہو تو میں حضرت کو کہوں حضرت چند روزہ صبر کر کے تحریک عدم اعتماد دیتا، کیونکہ ہم 2-4 دن اس روزے کو رونے کو تو انجوائے کر لیتے، رو رہے ہیں۔ اور کل ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ عمران خان عین کے جملے کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنا نام عمران، یاروں میں علی، عارف علوی، عثمان بزدار، عمران اسماعیل، علیم، اس طرح کے نام، وہ عین والے نام کو کہتے ہیں۔ اس کو پیروں نے، بڑے بڑے پیروں نے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہوں گے، ان پیروں نے اسے کہا ہے کہ عین والا جملہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے عثمان بزدار کو تبدیل بھی کر دے، علیم خان لگا دے، جو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا عین اس کے لیے موافق ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر صبر کرو میرے بھائیو، عدم اعتماد میں بھی عین ہے، اور اس کے بعد عام انتخابات میں بھی عین ہے، ٹھیک ہے؟ عین ہم بتائیں گے کہ عین کو غین کرتے کیسے۔ میں بعض اوقات یہ کہ آج گالیاں دے رہا ہے، اور میرے قائد کا ایک جواب ہے کہ میں اس گھرانے پہ پیدا ہوا ہوں جہاں گلی کوچوں کے لچے لفنگوں کی زبان میں مجھے جواب دینا نہیں آتا۔ کیا جواب دیا ہے؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جملہ ہے۔ امام شافعی فرماتے تھے جب میں کسی عالم سے بات کرتا ہوں جیت جاتا ہوں، جاہل سے بات کرتا ہوں تو ہار جاتا ہوں۔ یہ امام شافعی کا لفظ ہے جو آج قائد ملت اسلامیہ بات پیش فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو جرت کرنی چاہیے، تبلیغ میں جاتے ہیں جانا چاہیے، تعلیم میں جاتے ہیں جانا چاہیے، تدریس میں جاتے ہیں جانا چاہیے، تصوف کی خانقاہوں میں جاتے ہیں جانا چاہیے، تو دین کا حصہ حضور نے سیاست کو فرمایا اس کا بھی ساتھ دینا چاہیے، ٹانگوں میں جرت قائم کر کے مولانا کا ساتھ دینا چاہیے، دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات یہاں پر مزید بھی کرتا ہوں، اپنی قیادت پر، اجلی قیادت پر، اجلے کردار پر آپ اعتماد رکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب رب کریم ان کو یہ طاقت عطا فرمائے اور یہ قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کریں۔ بس تو آج ہمارے سر پہ یہ پگڑیاں سلامت ہے نا، اور ہم مدارس میں یہ کھلے عام بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہ دعا کرو جمعیت علماء اسلام کو، جی ان کو دعا کرو، ورنہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، کوئی خطیب جمعے والا کوئی 2 جملے کہہ کے تو دکھائے، جی 2 جملے کہہ کے جمعے میں دکھا دے، ہاں وہ جو بھی کرے نہیں۔ اسی لیے تو میں 2 شیوخ الحدیث پیش کرتا ہوں، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ مولانا کے استاذ ہیں، فرماتے تھے کہ جو ہم ادھر بیٹھ کر حدیثوں کا درس دے رہے ہیں اور آیتوں کی تفسیر سنا رہے ہیں اور وہ شخص اسمبلی میں بیٹھا بات کر رہے ہیں، وہ ہم سے درجے میں اوپر ہے۔ اور فقیہ النفس، محدث و مفسر جس پر سجتا ہے مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے مولانا سے کہا میری ساری زندگی بخاری کے درس کا ثواب لے لے اور مجھے قومی اسمبلی والی تقریر کا ثواب دے دے۔ اچھا یہ بھی عقیدت میں نہیں ہے، قوت دلیل میں ہے۔ اس کی دلیل پتہ کیا ہے؟ افضل جہاد کلمت حق عند سلطان جائر، حدیث میں ہے کہ ایک جہاد ہوتا ہے، ایک افضل جہاد ہوتا ہے، فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم سلطان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اسے للکارا جائے۔ یہ کام یہ فرزند کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے افضل جہاد اور ہے اور تدریس اور ہے۔ مولانا کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، بتائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مذہبی کارڈ استعمال کریں گے، ہم کوئی غیر مذہبی فحاشی اور یانی کا کارڈ استعمال نہیں کریں گے۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم مذہبی بات کریں گے، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں مذہبی بات نہ کریں؟ مجھے بتائیں، ہم مذہبی بات نہ کریں تو کس کی بات کریں؟ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہماری سیاست قرآن و سنت کے محور پہ گھومتی ہے، ہم مذہبی بات کریں گے، اور ہمیں آئین بھی اجازت دیتا ہے مذہبی بات کی۔ آئین میں جناح نے بھی مذہبی کارڈ استعمال کیا۔ آؤ، وہ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا نعرہ لگایا تو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ کہو قائد اعظم پہ جملہ، اور ایک جملہ اور کہو، یہودیوں کے دلدادے نے تمہیں ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں دیا، ادھر تو زبانیں گونگ تھی، ادھر تو کوئی نہیں بول رہا تھا۔ ٹہریان کے ابو کو کہو نہ کہ وہ ناجائز اولاد کہاں سے آئی، میری کی عادت پر بولیں گے؟ عجیب جملہ۔ ہم کریں گے بابا مذہبی کارڈ استعمال کر کے بات کریں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی سیاسی کارڈ استعمال کرے، علاقائی کارڈ استعمال کرے، صوبائیت کا کارڈ استعمال کرے، لسانیت کا کرے تو ٹھیک ہے، اور ہم مولانا مذہب کی بات کرے جو اسلام اجازت دیتا ہے تو جرم ہے۔ حضرت مولانا اس کے بارے میں جمہوری نظام، بابا جمہوری نظام اس وقت پاکستان میں جو چل رہا ہے، اس جمہوریت میں آپ ہمیں طاقت دیں گے تو وہ شکیں ختم کر دیں گے جس کو تم غیر اسلامی کہہ رہے ہو۔ آپ 1/3 میجارٹی ہمیں دیتے نہیں ہیں، 15 MNA دے کر کہتے ہیں جاؤ 300 MNA کی اسمبلی میں جا کے کردار ادا کرو۔ اور خدا کے بندے، چھری دے کر نہیں کہا جاتا جنگلوں کو کاٹ لو، چھری سے بس اتنی حفاظت ہوتی ہے جتنی ہو رہی ہے۔ تم 1/3 کی میجارٹی دو اور پھر آئین کو مکمل صاف کرتے دیکھو۔ مفتی صاحب علماء سے بغض رکھنے پہ کیا سزا ملتی ہے؟ اللہ کی لعنت آتی ہے اور کیا سزا ملتی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرا سیاسی لیڈر عمران ہے، مذہبی لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے، ٹھیک ہے، اس کا حال یہ ہے کہ خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ شیطان کو بھی، اللہ سے یارانہ بھی، کس سے عبادت کی جزا مانگے گا؟ یاریاں لگا کے بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولانا کو مذہبی نہیں مانتا، اندر سے یہ مذہبی یوتھی بنا ہوا ہے۔ یوتھی مر جائے گا، اس کا کیڑا زندہ رہے گا۔ آپ یاد رکھیں، اسی لیے میں یوتھی کو کہتا ہوں اپنے کیڑے کی حفاظت کرو۔ کچھ لوگ پوٹی آئی کو ووٹ دینا شرعی وضاحت کرے، بابا جنہوں نے دیا وہ استغفار کریں، جتنے کام وہ کر رہے ہو تمہارے سر پر ہے انشاءاللہ۔ عمران نے آج کراچی میں مولانا کے خلاف زبان درازی کی ہے، تو ظاہری بات ہے کلو انایت رشو بما فیہ، گٹر سے گند نکلے گا، کوئی روح افزا تھوڑی نکلے گی۔ مفتی صاحب امام صاحب کی خدمت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، امام اس دور کا مظلوم ہے بابا، اپنے امام کی عزت کرنا سیکھو، اماموں کی خدمت کرو، وہ آگے ٹھہر کر نماز پڑھاتا ہے، وہ اخلاص سے پڑھاتا ہے، وہ اخلاص سے نہ پڑھائے نا، تم غسل کر کے بھی پیچھے ٹھہرو اور آگے وہ وضو چھوڑ دے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے امام کی فکر کیا کریں۔ مولانا کی دینی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ ہم سب کے سروں پہ پگڑی اور داڑھی اور مدارس اور مساجد محفوظ ہیں، تو مولانا کی مرہون منتیں آپ اس سے بھی بڑی بات پوچھ دیں۔ 6 لاکھ علماء اس کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک مفتی نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو۔ اے یک کے شودے بھید چال چلے کھڑو تو انہاں کو نہیں سمجھ آندی، یوتھی کو سمجھ آندی ہے۔ جی عقل کرنا۔ اب یہ ایڈی لمبی خط لکھ کے دیتا نے خدا انہاں کو حج تلائے ونجے، یار اتنا لمبا خط آپ مختصر سا پوچھا کریں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، کس نے کہا؟ یہ آپ کو نظر آیا ہے؟ پاکستان کی اسمبلی کو نظر نہیں آیا؟ انہوں نے اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا، کیسے کہہ رہے؟ یہ جملہ ایسا نہیں ہے، یہ جملہ یہ ہے
کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، وہ ایک جملہ مولانا کی طرف منسوب ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھ لو۔ جس وقت مغربی پاکستان جدا ہوا تو کسی نے کہا ہم نے تو پاکستان بنا کے گناہ کیا، مولانا نے کہا اگر یہ گناہ ہے تو پھر اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، ورنہ تو احرار اسلام والوں کا نظریہ تھا کہ مسجد بنے یا نہ بنے اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو ہر مسلمان اس کا محافظ ہے۔ شروع میں سوچ تھی کہ پاکستان متحدہ رہے یا الگ رہے، لیکن اب بن گیا تو اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ خواہ مخواہ سے پرانی ایسی فضول سی بات اٹھا کر لوگ لے کر آتے۔ مفتی صاحب، اس دور میں شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہے، مختلف ان کا فیض دنیا میں پھیلا ہے، کسی کو علم حدیث کا فیض ملا ہے، کسی کو تفسیر کا ملا ہے، کسی کو بلاغت کا ملا ہے، کسی کو تصوف کا ملا ہے، تو اس دور میں تقسیم ہو کر سب تک پہنچ گیا ہے۔ حافظوں اور یونیورسٹی میں ہٹاتے ہیں، اور یونیورسٹی کا طالب علم جید علماء کی موجودگی میں جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہے؟ اگر وہ شخص حافظ عالم نہیں ہے تو نہ دے تو بہتر ہے، لیکن اگر خطبہ دینے پر اس کو قدرت ہے، وہ لم یولید والا نہیں ہے، وہ صحیح پڑھنے والا ہے، تو پھر وہ جمعہ پڑھا دے تو ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ عالم آگے ہو۔ علماء کو تو رب نے ویسے ہی مقام اور مرتبہ دیا ہے تو انہیں آگے کیا جائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔